السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ ہم 7ویں دن کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ آج آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق ہے، جو مومنین کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ آپ اس اقتباس کو پہلے غور سے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ الفاظ معنی، جو الفاظ آپ کو معلوم نہیں ہیں، پہلے آپ اس کو ایک طرف لکھیں، لغت سے اس کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد پھر آپ سرگرمیاں حل کریں گے۔ آپ کو پہلی سرگرمی دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کی خوبیاں، یعنی آپ میں جو خوبیاں اور کمالات جو آپ میں موجود تھے اس کو آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ اور خوبیاں اور کمالات جیسے مثال کے طور پر رحم دل ہونا، نیک ہونا، سخی ہونا، بردبار ہونا، قناعت پسند ہونا، یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی خوبیاں۔ تو اب آپ اقتباس سے تلاش کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کون کون سی خوبیاں یہاں دی ہوئی ہیں۔ اقتباس میں بہت ساری خوبیاں آپ کی دی ہوئی ہیں، آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ امید ہے آپ آسانی سے حل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو یہاں ہممعنی الفاظ لکھنا ہے، جیسے مسلمانوں کی ماں۔ تو مسلمانوں کی ماں آپ اقتباس سے تلاش کریں کہ کون سا ایسا لفظ ہے جس کے معنی مسلمانوں کی ماں کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ، تو ساتھ آپ لغت میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، آپ گوگل پہ بھی آپ براہ راست گوگل پہ ساتھ ٹائپ کریں گے، ساتھ کے ہممعنی الفاظ تو بھی آپ کو انشاءاللہ مل سکتے ہیں۔ اور کشادہ دستی آپ براہ راست لغت سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گزارنا، یعنی یہ جو لفظ یہاں دیا ہوا ہے یہ گزر نہیں ہے، جس کے معنی آپ کو یہاں اوپر تلاش کرنا ہے۔ تو آپ اگر بہت توجہ سے پڑھیں گے تو آپ آسانی سے گزرنا کے معنی بھی انشاءاللہ لکھ سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ حرف شکایت زبان پر نہ لانا، شکایت کا کوئی بھی حرف لغت سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، یا آپ اگر اس کے معنی جانتے ہیں تو آپ معنی جاننے کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے جملوں میں۔ اور سیر ہونا، تو سیر ہونا کو پہلے آپ دیکھیں لغت میں کیا معنی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سیر ہونا سے متعلق آپ گوگل میں بھی ٹائپ کریں کہ سیر ہونا، اس محاوروں کا جملوں میں استعمال آپ کو اگر وہاں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سیر ہونا کے معنی جب تلاش کر لیں گے تو آپ اس کو اپنے اعتبار سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر اقتباس میں بھی غور کریں گے، اگر اقتباس میں وہ لفظ آیا ہے، وہ جملہ آپ غور سے پڑھیں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کو یہ محاورے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو مشق آپ کو دی گئی ہے، اس میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو بیشتر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر ہوا تھا، یہ جو جملہ دیا ہوا ہے آپ کو اس کی وضاحت کرنا ہے، یعنی اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ تو آپ جب اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اس جملے کو، اقتباس میں آپ نے جملہ پڑھا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کی وضاحت کر سکیں گے، اور یہ سب بتائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور انہوں نے آپ کا زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا، آپ اس میں پوری تشریح کریں گے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نہایت بہادر، نڈر اور جری خاتون تھیں۔ یہاں 3 خوبیاں یہاں دی ہوئی ہیں، تو تینوں بھی اصل میں ایک ہی ہممعنی الفاظ ہیں۔ وہ آپ بہت بہادر تھیں، بہت باہمت تھیں، نڈر تھیں۔ آپ کو اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈر خاتون تھیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرنا ہے۔ تو یہ آسان ہے جملے، آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں اس کی وضاحت۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ اب آپ کو ایک سرگرمی یہ دی گئی ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ ان کی زندگی کو قلم بند کریں، یعنی آپ ان کے زندگی کے بارے میں جو اہم واقعات ہیں اس کو لکھیں آپ۔ تو اب اس کو پڑھنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ گوگل میں اگر لکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ PDF، تو PDF کی شکل میں اگر کچھ کتابیں ہیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ مختصراً لکھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اگر ٹائپ کریں گوگل میں تو آپ کو بہت ساری سائٹس آ جائیں گی جس پہ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، آپ وہاں سے اس کو انشاءاللہ لکھ سکیں گے۔ آپ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طرح آپ کو سرگرمیاں حل کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔